دکھ ایک زبان ہے جسے ہر دل بولتا ہے مگر کسی کے سامنے کہتا نہیں۔ یہ وہ خاموش سایہ ہے جو خوشیوں کے شور میں بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، کبھی آنکھ بند کر بہتا ہے، کبھی مسکراہٹ میں چھپ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھ کم ہو جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسان بس اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ کوئی چیز چھن گئی، اصل دکھ یہ ہے کہ ہم پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہم ہنستے ہیں مگر دل خالی رہتا ہے، ہم جیتے ہیں مگر اندر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم رو کر نہیں بلکہ قبول کر کے دکھ کے پار نکل جاتے ہیں۔ شاید اس کو زندگی کہتے ہیں۔ زخم بھر نہیں پاتے مگر ہمیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ دکھ سزا نہیں، ایک سبق ہے جو سکھاتا ہے کہ روشنی کی قدر تب ہی سمجھ آتی ہے جب دل اندھیرے سے گزرتا ہے۔ دکھ یہ وہ لمحہ ہے جب خاموشی چیخ بن جاتی ہے اور آنسو لفظوں سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ موسم ہے جو ہر بار باہر نہیں اندر برستا ہے، جہاں دل ماننے سے انکار کرتا ہے اور وقت سنبھالنے سے تھک جاتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ دکھ ہمیں توڑ دے گا مگر آہستہ آہستہ سمجھ آتا ہے یہی ہمیں اصل بناتا ہے۔ دکھ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، دنیا کی ہر جھوٹی پرت اتار دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اصل سکون چیزوں، لوگوں یا لمحوں میں نہیں، خدا کے قرب میں ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اندر لے جاتے ہیں، خود کی پہچان کرواتے ہیں۔ جہاں ہم پہلی بار اپنی روح کو دیکھتے ہیں، وہی روح جو کہتی ہے رو لو مگر ٹوٹو مت۔ یہ درد سزا نہیں، تیرا سفر ہے۔ پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ دکھ ختم نہیں ہوا، بس اس نے شکل بدل لی۔ اب وہ آنسو نہیں، سمجھ بن گیا ہے۔ اب وہ درد نہیں، سکون بن گیا ہے۔ اور تب انسان خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جہاں کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ اس کے دل پر تسلی رکھ دیتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ شاید دکھ ہی وہ دروازہ ہے جس سے اللہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ دکھ کو محسوس کرنا دراصل زندگی کی سب سے سچی عبادت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اس کا رب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں صرف خاموشی ہوتی ہے۔ دکھ یہ وہ مہمان ہے جو کبھی اطلاع نہیں دیتا، بس آ کر دل کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے ہم اس سے لڑتے ہیں، پھر اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور آخر میں اسے اپنا حصہ مان لیتے ہیں۔ دکھ سکھاتا ہے کہ طاقت چیخنے میں نہیں، خاموش رہنے میں ہے۔ وہ لمحے جب آنکھیں نم ہوں مگر ہونٹ مسکراتے ہیں، وہی لمحے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ دکھ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ وہ دل میں جمع میل، دکھاوا، غرور سب کچھ بہا لے جاتا ہے اور ایک نیا انسان چھوڑ جاتا ہے۔ اصل دکھ کسی کے چلے جانے کا نہیں ہوتا، اصل دکھ یہ جاننے کا ہوتا ہے کہ اب وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ اور تب سمجھ آتا ہے وقت ہر زخم پر مرہم رکھ سکتا ہے مگر کچھ خلا ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، جو اللہ کی ذات سے سکون دیتے ہیں انسان کو۔ کچھ دکھ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں، کچھ یاد دلانے کے لیے کہ ہم اکیلے نہیں، اور کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو خود دعا بن جاتے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے جب انسان دکھ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دکھ نہیں رہتا، وہ رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی دکھ صرف ایک احساس نہیں، یہ انسان کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو یہی دکھ ہاتھ پکڑ کر ہمیں خود تک واپس لاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں توڑ رہا ہے مگر دراصل یہ ہمیں پاک کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری روح سے وہ سب مٹا دیتا ہے جو جھوٹا، وقتی یا غیر ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن جب ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی دکھ کے ملبے سے ایک نرم سی روشنی اٹھتی ہے، اور روشنی جو کہتی ہے اب تم سیکھ گئے ہو کہ درد بھی رحمت ہے۔ اصل میں دکھ وہ دروازہ ہے جس سے ہم پہلی بار خود سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رونا کمزوری نہیں، یہ دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایمان کی سب سے خاموش صدا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب دل تھک کر سجدے میں گر جاتا ہے، وہاں زمین پر گر کر انسان آخرکار خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت دکھ عبادت بن جاتا ہے، اور تب سمجھ آتا ہے کہ دکھ ختم نہیں ہوتا، یہ صرف ہمیں بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم کسی اور کے زخم کو چھو سکیں، اور اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اپنے زخم پر مسکرا سکیں۔ آخری بات، جب کبھی دکھ سے گزرنا پڑے تو بس یاد رکھنا، خدا درد میں بھی چھپا ہوتا ہے، وہ تیری چیخ نہیں سنتا،
وہ تیری خاموشی سنتا ہے اور اس خاموش لمحے میں وہ تیرے دل کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں آتی، بس خاموشی میں ایک دعا جنم لیتی ہے۔ جو گر کر بھی اٹھتا ہے وہی جیتا ہے۔ دکھ ختم نہیں ہوتا، وہ انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، دکھ پر یہ تحریر اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، پسند آئی ہو، تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ میری اس تحریر کو کہاں سے پڑھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر کسی نئے ٹاپک، نئی کہانی، نئے تحریر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کوکو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔